بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومرشد المعلمين والمقرئين وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع محبه أجمعين وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 22 پڑھیں گے، جس میں قرآنی حروف پر غنہ و عدم غنہ کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ غنہ کا معنی ہے ناک میں آواز کا گنگنانا، اور وہ ایک ایسی آواز ہے جو میم اور نون کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے، اور غنہ میم و نون میں ہر حالت میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ غنہ میم اور نون سے جدا کر دیا جائے تو یہ دونوں حرف صحیح ادا نہیں ہو سکتے۔ ناک کو انگلیوں سے دبا کر اگر میم و نون کو ادا کریں تو بات بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ غنہ کا ان سے کس قدر گہرا تعلق ہے، اور میم و نون کے علاوہ کسی اور حرف کو ناک میں پڑھنا غلط ہے۔ سامعین کرام، جب میم اور نون کے بعد حروف مدہ ہوں تو خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ حروف مدہ پڑھتے وقت آواز ناک میں نہ جائے۔ بے احتیاطی سے آواز ناک میں چلی ہی جاتی ہے، لہذا الرحمن العالمین سالمون الناس بمؤمنین یؤمنون میں حروف مدہ کو ناک میں اس طرح پڑھنا: الرحمن العالمین سالمون الناس بمؤمنین یؤمنون غلط ہے۔ غنہ کی دو قسمیں ہیں: غنہ آنی یعنی ناک میں لمحہ بھر کے لیے پائی جانے والی آواز، اس کو غنہ اصلی، غنہ ذاتی اور غنہ واجبہ بھی کہتے ہیں، اور یہی وہ غنہ ہے جو میم و نون میں ہر حالت میں پایا جاتا ہے، جس کے بغیر یہ دونوں صحیح ادا نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، غنہ زمانی یعنی ناک میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرائی جانے والی آواز، اس کو غنہ فرعی بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر جب غنہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی غنہ ہوتا ہے، اور غنہ زمانی کے لیے مختصراً 3 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، جب میم اور نون پر شد ہو تو ان میں ہمیشہ آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، اور ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ میم مشدد کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کے خشک حصوں کو آپس میں مضبوطی سے ملا کر غنہ کریں،
مثلا ام، 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 اور نون مشدد کو ادا کرتے وقت زبان کے اگلے کنارے کو اوپر کے مسوڑوں پر مضبوطی سے لگاتے ہوئے غنہ کریں. مثلا ان، 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 ان کو حروف غنہ کہتے ہیں. آئیے مشق کیجئے میم مشدد کی مشق. ام، 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 هلم، فثم، غمة، مسمى، صم، محمد. نون مشدد کی مشق. ان، 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 انہن، رزقهن، لأغلبن، لأزيدنكم، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. سامعین کرام، شد والی میم اور نون میں غنہ کرتے وقت ان سے پہلے حرف کی حرکت کو لمبا اور ڈھیلا پڑھنے سے احتیاط کریں، ورنہ ام، ام، ام اور ان، ان، ان کی بجائے آم، ایم، اوم اور آن، این، اون ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور یاد رکھیں کہ میم مشدد اور نون مشدد پر وقف کریں تو غنہ بھی کریں. مثلا علیہن فی الیم پر وقف اس طرح کریں، علیہن فی الیم. قاعدہ نمبر 2، جب جزم والی میم کے بعد میم یا با ہو تو غنہ کریں، جیسے ام سے ام، ام با سے ام با. اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ام یعنی میم ساکنہ کے بعد دوسری میم آئے تو دونوں کو ایک مشدد میم بنا کر ہونٹوں کے خشک حصوں کو مضبوطی سے ملاتے ہوئے غنہ کریں. مثلا کم من، کم من، کم من. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں.
और अम्बा यानी मीम साकना के बाद बा आए तो होंठों के खुश्क हिस्सों को नरमी से मिलाते हुए मीम पर गुन्ना करें और होंठों के खुलने से पहले उनके तर हिस्सों को सख्ती से मिलाकर बा को अदा करें। मसलन बिज़ाहिरिन, बिज़ाहिरिन, बिज़ाहिरिन। इसको इख्फाए शफवी कहते हैं। आइए मश्क कीजिए। अम्मा, इम्मा, उम्मा, इलैकुम मुरसलून, अलैकुम मिस्कीनुन, बैनहुम मईशतहुम, अलैहिम मुस्बिहीन, अम्बा, इम्बा, उम्बा, यअतसिम बिल्लाहि, अलैकुम बिवकीलिन, फहकुम बैनहुम, रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति,